محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بیان چل رہا تھا ایمان کا کہ ایمان کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، اور وہ کون سے 7 عقیدے ہیں جن کو ماننا ضروری ہے اور جن کو مان کر ہی مسلمان ہوتا ہے اور مومن ہوتا ہے، اور ان عقیدوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ آج حال یہ لوگ سنتے نہیں، آتے نہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی تم مسلمان ہو، مومن ہو، تو مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا کیا معنی؟ ایمان کسے کہتے ہیں، اس کی بنیادی عقیدے کیا کیا ہیں جن کا ماننا ضروری ہے، تو شاید نہ بتا پائے کوئی بھی۔ کسی سے پوچھ لیا جائے گی کہ ایمان کیا ہے، کن عقیدوں کے ماننے کا نام ایمان ہے، کون کون سے عقیدے ضروری ہیں جن کو مانے تو ایمان، ان میں سے ایک عقیدے کو بھی نہ مانے تو مومن نہیں رہتا، وہ پھر وہ کافر شمار ہوگا، غیر مسلم شمار ہوگا، تو نہیں بتا پائیں گے۔ جب بتا نہیں پائیں گے تو پھر دعوت کیا دیں گے کسی کو، غیروں کو یا غیر مسلم کو؟ دعوت دینے سے پہلے بھی یہ بتانا پڑے گا، سمجھانا پڑے گا، بھائی آپ کہتے ہو کہ تم مومن ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان مومن ہونے کا کیا مطلب؟ کیا صرف ایک عقیدے کو ماننے کا نام ایمان ہے؟ تو ایک عقیدہ اللہ کو ماننا، تو اللہ تو پوری دنیا مانتی ہے، اللہ ہے کہ ایک آدھ مذہب ہوں گے، دہریہ وغیرہ جو کہتے ہیں وہ اللہ و خدا کچھ نہیں مانتے، ورنہ ہر ایک کے یہاں ہے کہ بھائی دنیا کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، لیکن اللہ کو ایک ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر اور کون کون سے عقیدے ضروری ہیں؟ بہرحال اسی کی بات چل رہی تھی، تو سب سے پہلا جو تھا وہ آمنت باللہ، میں مانتا ہوں اللہ کو۔ اللہ کے سلسلے میں بات آ گئی تھی مختصراً کہ اللہ کو ایک ماننا، یعنی یہ ماننا کہ یہ دنیا نہیں تھی، اس کو پیدا اللہ نے کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا ہمیشہ سے تھی، نہیں، بلکہ ایک وقت تھا کہ دنیا نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، اور اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کوئی اس کی خدائی میں دو اللہ نہیں ہے، اس کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، وہ بے نیاز ہیں، کسی صفت کی، کسی کمال کی اس میں کمی نہیں ہے۔ وہ نہ کسی سے جنے ہیں، نہ انہوں نے کسی کو جنا، اور نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنرشپ ہے۔ اس لیے کہ انسان ہے، انسان اگر کسی کو جنے گا تو جننے والا جس کو جنے گا وہ بھی تو انسان ہوگا۔ اگر انسان کے گھر بندر پیدا ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ تو انسان کا بچہ بھی انسان ہوتا ہے، تو اگر خدا کا بھی بیٹا ہوگا تو وہ بھی خدا ہوگا، تو پھر ایک خدا نہیں ہو پائیں گے نا۔ اس لیے اس نے کسی کو جانا نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے، اور نہ وہ کسی سے جانا، اس لیے جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اسے فنا ہونا ہے، مرنا ہے، مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ دوسرا عقیدہ تھا وہ ملائکتی، اور میں مانتا ہوں اس کے فرشتوں کو۔ فرشتوں کو ماننا کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہیں، جو نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، یعنی نہ نر ہیں نہ مادہ ہیں۔ جیسے
انسانوں میں جناتوں میں نر مادہ میل فیمیل ہوتے ہیں، پروش استری، فرشتوں میں نہیں، فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، جن کاموں پر اللہ نے لگا دیا ہے اسی کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کے خلاف نہیں جانتے۔ جیسے انسان ہیں، جنات ہیں، اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو لیکن انسان اس کے خلاف بھی جاتا ہے۔ فرشتے ایسا نہیں، جس کام پہ لگا دیا اسی کام کو کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں جاتے۔ تو یہ ماننا کہ فرشتے اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ کتبی اور اس کی تمام کتابوں کو ماننا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو دنیا کے پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، اس وقت سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں، کتنی نازل ہوئی ہیں نہیں معلوم۔ روایت میں آتا ہے بعض کی کہا جاتا ہے کہ 104 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ کی طرف سے جن نبیوں پر، ان ساری کتابوں کو سچا ماننا کہ وہ اللہ کی کتاب ہیں تھیں، وہ رسولی اور ان کے تمام رسولوں پر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں ان سارے نبیوں کو سچا ماننا کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ کتنے رسول آئے ہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ روایت میں 2-3 طرح کی روایت آتی ہیں، 1.25 لاکھ کی بھی آتی ہیں اور اس سے کم بھی آتی ہیں۔ تو جتنے بھی نبی آئے ہیں اور سارے نبیوں کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، کم و بیش 25 انبیاء اور رسول کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ آئے تو لاکھوں ہیں، کہا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام آئے، تو جتنے انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے یا حدیث میں آیا ہے، ان انبیاء کو ان کے نام کے تعین کے ساتھ کہ یہ نبی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان سارے نبیوں کو سچا اور پکا ماننا، اللہ کا نبی اور رسول ماننا، اور جن کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے ان کے ناموں کے ساتھ نہیں، بلکہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے جب بھی جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے نبی سچے اور پکے تھے اور اللہ کے نبی تھے، یہ ماننا۔ عمل دوسری چیز ہے۔ عمل تو اس نبی پر کیا جائے گا جس نبی کا وقت اور پیریڈ چل رہا ہے، اس کتاب پر عمل کیا جائے گا جس کتاب کا زمانہ، وقت اور پیریڈ چل رہا ہے۔ جیسے جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، ساتھ میں ان سے پہلے جتنے نبی آ چکے ہیں ان سب پر ایمان لائیں کہ وہ سب اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں وہ سب سچی کتابیں تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئیں گے اور جو کتابیں نازل ہوں گی ان سب پر ایمان لانا، ان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے ان لوگوں کو ان سب چیزوں کو ماننا ضروری ہوگا۔ اگر صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانیں اور صرف تورات کو مانیں اور اس سے پہلے جو نبی نہیں آئے ہیں اور جو رسول نہیں آئے ہیں ان کو نہ مانیں تو پھر وہ مومن نہیں ہوں گے، وہ مسلمان نہیں ہوں گے۔ لیکن عمل سارے نبیوں پر اور سارے نبیوں کی کتابوں پر نہیں کریں گے، عمل کرنا تھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تھی اس کتاب پر عمل کرنا ہوگا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہوگا جب تک کہ دوسرا نبی نہ آئے۔ اب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے
ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ضروری ہے، ان کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ان کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، اور پھر اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئیں گے ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے، اور ان پر جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ کی سچی کتاب تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام تک ہی چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بن کر آئے۔ تو اب اللہ کے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم اس پر ایمان لانا، اس کو اللہ کا سچی کتاب ماننا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کا یقین کرنا ضروری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں اور جتنی کتابیں آئی ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے، لیکن عمل سارے نبیوں پر اور سارے نبیوں کی باتوں پر اور سارے نبیوں کی کتابوں پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو زمانہ اب ہمارا چل رہا ہے یہ خاتم النبیین سید الکونین حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور دور چل رہا ہے، اور قرآن کریم کا زمانہ چل رہا ہے۔ تو اب جو جتنے لوگ اب قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے لیے ضروری ہے مومن ہونے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانے، اور ان پر جو قرآن کریم اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اس کو اللہ کی سچی کتاب مانے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، لیکن عمل تو جس نبی کا اور جس کتاب کا پیریڈ چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، اس پر عمل ہوگا۔ مثال کے طور پر دنیا میں تقریباً 100 سے زیادہ حکومتیں ہیں۔ انڈیا کی الگ حکومت ہے، پاکستان کی الگ حکومت ہے، امریکہ کی الگ حکومت ہے، کینیڈا کی حکومت ہے، سعودی کی حکومت ہے، چائنا کی حکومت ہے، سب کی حکومتیں ہیں۔ ہم سب کو مانتے ہیں کہ ساری حکومتیں ہیں، اور سب کے پاس اپنے اپنے قانون ہیں، رول ہیں، ضابطے ہیں، سب کے ہیں اور سب سچ ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ بھائی وہ بھی حکومت ہے، ان کی بھی حکومت ہے، ان کی بھی حکومت ہے، حقیقت میں حکومت ہے، اور سب کے پاس اپنے اپنے لا ہیں، لیکن عمل ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے قانون پر عمل کریں گے، اس ملک کے قانون کو ماننا ہے۔ اب کہیں بھائی امریکہ کا قانون وہ قانون نہیں ہے، سعودی کا قانون وہ قانون نہیں ہے، یا چائنا کا قانون نہیں ہے، اسے کیوں نہیں مانے؟ قانون ہے، وہ بھی قانون ہے، لیکن عمل اور اس قانون کو ہم فالو اس قانون کو کریں گے جس قانون کے انڈر میں ہم رہ رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء اور رسول سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے کہ سارے نبی اللہ کے سچے نبی تھے، اور ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی وہ ساری اللہ کی سچی کتاب تھی، لیکن عمل اس کتاب پر اور اس نبی کی باتوں پر ہوگا جس نبی کا زمانہ اور پیریڈ چل رہا ہے۔ اور یہ زمانہ جو چل رہا ہے یہ خاتم النبیین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور قرآن کریم کا زمانہ چل رہا ہے، تو ان قرآن کریم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کیا جائے گا۔ اگر کوئی اس وقت اس زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں نجات کے لیے ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانے، اور ساتھ ساتھ سارے نبی کو۔ اب سب کو اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، ان کی کتابوں پر عمل کرتا ہے، لیکن اللہ کے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہا اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہا ہے، پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا اور اللہ کی رسولوں پر ایمان لانا کہ میں اللہ کے رسولوں کو مانتا ہوں۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا کہ میں آخرت کے دن کو مانتا ہوں۔
آخرت کا دن کیا؟ یہ دنیا نہیں تھی، اللہ نے پیدا کی ہے۔ کیا یہ دنیا ہمیشہ اسی طرح چلتی رہے گی کہ سورج نکلے گا، ڈوبے گا، رات آئے گی، دن آئے گا، رات جائے گی، دن آئے گا؟ کیا اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، بلکہ اس دنیا کا ایک لاسٹ ڈے بھی آئے گا، لاسٹ دن بھی آنا ہے۔ اس لاسٹ ڈے میں یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ جیسے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا جب بھی ایک لاسٹ ڈے بھی آتا ہے، اس کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، دنیا پیدا ہوئی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، دن اور رات ہو رہے ہیں، لیکن یہ دن رات ہمیشہ ایسے ہی نہیں چلیں گے، بلکہ اس کا ایک لاسٹ ڈے بھی آئے گا۔ اس لاسٹ ڈے پر ایمان لانا کہ دنیا کا اینڈ بھی آئے گا۔ الیوم الآخر کا مطلب ہی ہے، الیوم الآخر کا ترجمہ ہی ہے لاسٹ ڈے، آخری دن۔ یہ جو دن رات آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس کا ایک آخری دن بھی آئے گا، لاسٹ ڈے بھی آئے گا، جس وقت دنیا فنش ہو جائے گی۔ اس عقیدے کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کو نہیں مانتا تو پھر وہ مومن نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ ماننا کہ دنیا نہیں تھی، اللہ نے اسے پیدا کی۔ کب پیدا کی؟ اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، کتنے سال پیدا کی، اور دنیا کا کیا لاکھوں سال، اربوں سال، ملینوں سال، کتنے سال پیدا کی، اس کا ذکر نہیں آیا قرآن و حدیث میں، اس کو کھول کے نہیں بیان کیا گیا۔ اور دنیا کیا ہے؟ انسان اتنا تو پتہ ہے کہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، لیکن یہ کب پیدا ہوئے، کتنا زمانہ گزرا، لاکھوں سال گزرے، ہزاروں سال گزرے، اربوں سال گزرے، خربوں سال گزرے، اس کا بھی علم نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کو کھول کے نہیں بیان کیا گیا۔ بس اتنا ہے کہ دنیا نہیں تھی، کان اللہ ولم یکن شیئا، کہ اللہ تھے اور اللہ کی کوئی مخلوق نہیں تھی، تو دنیا بھی نہیں تھی، دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تب سے دنیا اسٹارٹ ہوئی ہے، اور پھر ایک آخری دن بھی آنے والا ہے جو لاسٹ ڈے ہوگا۔ اس لاسٹ ڈے میں یہ دنیا کا سارا نظام جو ہے ختم ہو جائے گا، یہ دنیا فنش ہو جائے گی۔ اس عقیدے کو ماننا بھی ضروری ہے۔ الیوم الآخر کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کا دن، آخرت کے دن کا ہی مطلب یہ ہے آخری دن، یعنی لاسٹ دن، لاسٹ ڈے بھی آنا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، چھٹا عقیدہ کہ کیا ہم مرنے کے بعد مٹی ہو گئے، دفنا دیے گئے، جلا کر راکھ کر دیے گئے یا سڑ گئے، بس معاملہ ختم؟ تو نہیں، ختم نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اس جو لاسٹ ڈے آئے گا، اس لاسٹ ڈے کے بعد، اس لاسٹ ڈے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جو ہے دنیا پورے انسانوں کو زندہ کریں گے، پھر سے زندگی ملے گی، سب کو زندہ ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ سنتے رہتے ہیں، حساب و کتاب سارا ہوگا۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس عقیدے کو بھی ماننا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ مر کے فنش ہو گئے اور معاملہ ختم۔ مرنے کے بعد والبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر یہ زندگی کیسی ہوگی، کس طریقے سے ہوگی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے مرے تو پھر فوراً ایک ہی دن میں سارے لوگ پیدا ہو گئے، نہیں، بلکہ دھیرے دھیرے پیدا ہوں گے، اور اس دن میں بہت بڑے بڑے کام ہونے ہیں، حساب و کتاب، جنت و جہنم کا فیصلہ، یہ سارے کام ہونے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ وہ جو لاسٹ ڈے ہوگا قیامت کا دن، اسی کو بولتے ہیں، وہ 50,000 سال کا ہوگا۔ تو 50,000 سال اسی لیے نہیں ہوگا، ایک دن 50,000 سال کا اس لیے ہوگا کہ اس دن میں بڑے بڑے سارے لوگوں کو پیدا ہونا ہے، اور پھر حساب و کتاب ہونا ہے، یہ سارے کام انجام ہونے ہیں، اس کے لیے 50,000 سال کا وہ دن ہونا ہے۔ بہرحال تو ایک لاسٹ دن آنا ہے، اور لاسٹ دن کے بعد پھر انسان کو زندہ ہونا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ ایک عقیدہ رہ گیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔
اس کو سمجھیے۔ تقدیر یہ پلاننگ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بغیر پلاننگ کے نہیں بنائی ہے۔ تقدیر یعنی اندازہ کرنا، پلاننگ کرنا۔ جیسے آپ کوئی بڑا گھر بنائیں یا بڑی مسجد بنائیں، زیادہ تر یا مال وغیرہ بنانا ہو تو پہلے آرکیٹیکٹ سے پلان بنواتے ہیں، پھر جو ہے مستری اس پلان کے حساب سے جو ہے ڈھانچہ تیار کرتا ہے، مکان بناتا ہے۔ تو اس دنیا کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اس سے بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلاننگ کی ہے کہ اس میں کیا چیز کیسی ہونی ہے۔ اس پلاننگ میں یہ ہے کہ کیا چیز انسانوں کے لیے مفید ہے، کیا چیز انسانوں کے لیے مضر ہے، کون سی چیز کس جانور کے لیے مفید ہے، کون سی چیز کس جانور کے لیے مفید ہے۔ مثال کے طور پر کہ انسانوں کے لیے صحت مند انسان ہے تو اس کے لیے گھی مفید ہوگا، اور زہر انسانوں کو مارنے والا ہوگا اور کلر ہوگا، یعنی اس جان کو ختم کرنے والا ہوگا۔ اسی طریقے سے فلاں چیز، فلاں غذا اس جانور کے لیے فائدہ مند ہوگی اور فلاں چیز جو اس جانور کے لیے مضر ہوگی۔ یہی اچھی بری تقدیر ہے، یہی اچھی بری تقدیر ہے۔ اچھی تقدیر یعنی فلاں چیز اور فلاں کام اور فلاں عمل انسانوں کے لیے مفید ہے، فائدہ مند ہوگا، یہ اچھی تقدیر، اچھی پلاننگ۔ اور یہ چیز انسانوں کے زہر اور اس طرح کی دوسری چیزیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، مضر ہیں، یہ ہے بری تقدیر۔ اور یہ اچھی بری انسانوں کے حوالے سے ہیں، اللہ کے حوالے سے نہیں ہے۔ تو اس تقدیر کو تو سارے انسان مانتے ہیں، اس پلاننگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور سارے لوگ اس پلاننگ کے حساب سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کوئی انسان جو ہے، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی چیز مفید ہے، فائدہ مند ہے، تو انسان اس کے پیچھے دوڑے گا اور پیسے خرچ کر کے اس کو لائے گا اور گھی وغیرہ لائے گا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو انسان اس سے کوسوں دور بھاگے گا۔ زہر کو پتہ چل جائے زہر نقصان دہ، اس سے بچتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی پلاننگ میں، اللہ کے پلان میں یہ بھی تھا کہ فلاں اعمال جو ہے یہ انسانوں کے لیے مفید ہیں اور فلاں اعمال انسانوں کے لیے مضر ہیں۔ جیسے ایمان، یہ انسانوں کو جنت میں لے جائے گا، کفر انسان کو جہنم میں لے جائے گا۔ اچھے اعمال کرے گا انسان جنت میں جائے گا، برے اعمال کرے گا انسان کے نقصان دہ ہوگی اور یہ سزا پائے گا۔ یہ پلاننگ، یہ تقدیر ہے، لیکن اس کو انسان نہیں مانتا۔ تو کائناتی حد تک جو تقدیر ہے، جو اللہ کی پلاننگ ہے، اس کو تو سارے مخلوق مانتے ہیں، لیکن اعمال اور ایمان کے تعلق سے جو اللہ کی پلاننگ ہے، جو طے ہے، وہ نہیں مانتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم کائناتی چیزوں میں اللہ کی تقدیر کا، اللہ کی پلاننگ کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اسی طریقے سے اعمال اور ایمان کے اعتبار سے بھی اللہ کی پلاننگ اور تقدیر کا لحاظ کرنا ہے۔ یہ ہے تقدیر۔ باقی اسی چیز کو جب ہم ایک مسئلہ اور آتا ہے شمول علم کا، جب شمول علم جو ہے، شمول علم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، یہ احاطہ کیے ہوئے شامل ہے۔ شمول کسی چیز کو گھیرے میں لینا، جس کو بولتے ہیں کمپریہنسو نالج، کہ اس کے علم سے، اس کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے ازل سے۔ ازل کس کو کہتے ہیں؟ ازل کہتے ہیں جب کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ تھے، یہ ازل تھی۔ تو ازل سے اللہ کو معلوم ہے کہ لا یزال میں یعنی فیوچر میں کیا ہونا ہے۔ تو یہ چیز اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ کو معلوم ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لکھ بھی لیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ دیکھیے، علم، ارادہ، اختیار، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دیے ہیں، لیکن ہر مخلوق کو ایسے اڈیل نہیں دیا ہے بنا حساب کتاب کے جو جتنا پائے، نہیں، بلکہ جس کو جتنی ضرورت تھی اس حساب سے ناپ تول کے دیا ہے۔ یہاں تک کہ جمادات کو بھی دیا ہے علم، ارادہ، اور پودوں کو بھی دیا ہے۔ آپ پودا دیکھیں، لوکی کا پودا ہوگا
اگر وہ جائے گا اوپر جائے گا اوپر جائے گا اوپر جائے گا، اب رکاوٹ آ گئی، رکاوٹ آنے سے 1 فٹ اوپر سے وہ مڑ جائے گا، کہاں تک مڑے گا؟ جہاں تک وہ رکاوٹ چھجا وغیرہ ہے، جہاں ختم ہوگا پھر ایسے مل گیا۔ یہ جو مڑنا ہے اس کے اندر بھی علم ارادہ اختیار ہے، لیکن اس کو علم ارادہ اختیار اتنی ہی اللہ نے دیا ہے جتنی اس کو ضرورت تھی۔ اسی طرح جانوروں کو بھی دیا ہے، جانوروں کو، لیکن انسانوں کو اس سے بہت زیادہ یعنی غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری دیا ہے علم ارادہ اختیار۔ تو اب انسان عمل جو کرے گا وہ اچھا عمل کرے گا برا عمل کرے گا، یہ اپنے علم ارادہ اختیار سے کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا علم دیا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ انسان آزاد نہیں ہے، آزاد نہیں ہے مطلب اس کو علم ارادہ، علم اس کے پاس اتنا نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اس سے کامل ہو گیا تو پھر تو وہ اللہ اور اس کے علم میں کیا فرق رہا؟ ارادہ انسان کے پاس کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ مکمل نہیں ہے کا مطلب کہ جتنا اللہ کو ہے اتنا نہیں ہے۔ اگر اتنا ہو گیا تو پھر اللہ کے علم میں، ارادے میں اور مخلوق کے علم اور ارادے میں کیا فرق رہا؟ لیکن ہاں ایک نیک کام کرنے کے لیے، برے کام سے بچنے کے لیے، ایمان کو اختیار کرنے کے لیے، کفر سے بچنے کے لیے جتنے علم ارادہ اور اختیار کی ضرورت تھی اتنا علم ارادہ اختیار انسان کو دے دیا ہے۔ انسان اب جو بھی کام کرے گا وہ اپنے علم ارادہ اور اختیار سے کرے گا۔ اور لیکن یہ علم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے پہلے سے۔ ہمارے علم اور اللہ کے علم میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر سمجھیے، ایک آدمی یہاں ادھر سے آ رہا اور یہاں آ کے لڑ گیا۔ اب لڑ گیا تو یہاں جتنے لوگ پتہ ہیں وہ آدمی لڑا ہے کب پتہ چلا؟ جب وہ لڑا ہے تب ہمیں پتہ چلا۔ کیا اللہ کو بھی اسی وقت پتہ چلا ہے جب وہ لڑ کے گرا ہے؟ اگر اللہ کو بھی اسی وقت پتہ چلا ہے تو ہمارے علم اور اللہ کے علم میں کیا فرق رہا؟ نہیں، اللہ کو نہیں، ہمیں تو ابھی پتہ چلا جب یہ واقعہ ہوا، جب وہ لڑکے گرا، یہاں یہ گر گیا لڑکے۔ لیکن اللہ کو یہ وہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے سے پہلے اس انسان کے پورے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے لا یزال سے، جب کوئی چیز نہیں تھی اللہ صرف تھے، تب سے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اس طریقے سے آ کے اس طریقے سے لڑ کے گرے گا۔ جب ان دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو پھر تقدیر کا مسئلہ گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کی ساتھ ساتھ قدرت کا مسئلہ، کہ اللہ کو قدرت دی۔ بہرحال تو یہ تقدیر ہے کہ اللہ نے پلاننگ کی ہے اور یہ پلاننگ جو ہے پوری تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی بھرپور دیا ہے، اختیار بھی بھرپور دیا ہے، ارادہ بھی بھرپور دیا ہے۔ اسی علم اور ارادے اور اختیار کے مطابق کے حساب کی بدولت جو ہے اللہ تعالیٰ نے احکام دیے ہیں۔ اب جو انسان احکام پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا وہ اپنے علم ارادے اور اختیار سے کرے گا، جزوی اختیار سے کرے گا، اور اسی وجہ سے وہ سزا پائے گا۔ اللہ کے تقدیر میں یہ ہے کہ فلاں انسان جو ہے فلاں اپنے علم ارادے اور اختیار سے نیک کام کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور فلاں انسان اپنے علم، اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے گناہ کرے گا، نافرمانی کرے گا، کفر کرے گا، اس وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن یہ اپنے اختیار سے کرے گا۔ یہ ہے 7 چیزیں۔ باقی اس کے بعد اسلام کی بات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی تھی، اس کا انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ